دنیا کی 42ویں بڑی کانفرنس منعقد ہونے جا رہی ہے کل، اور پاکستان اس کی میزبانی کر رہا ہے، تو پاکستان کا جو مثبت چہرہ ہے اس اجلاس کے بعد، اس میزبانی کے بعد کس حد تک ابھرے گا؟ دیکھیں، اس میں اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی جاتی رہی ہے کہ پاکستان آئسولیٹ ہو گیا اور پاکستان کو دنیا میں اتنی زیادہ پذیرائی نہیں مل رہی ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہ ثبوت مل گیا پوری دنیا کو، اور دنیا کے 300 اس وقت جو میڈیا پرسنز آئے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کو خود دیکھ رہے ہیں، ان کی کیمرہ کی آنکھیں پوری دنیا کو دکھلا رہی ہے کہ پاکستان نے ایک اتنا بڑا 27 سال کے بعد جو میگا یہ ایونٹ ارینج کیا ہے اور بالکل سموتھ کے طور پر جو چل رہا ہے، اور جس کی انتظام و انصرام میں کوئی کمی نہیں نظر آ رہی ہے اب تک، اور جس کی سیکیورٹی کے لیئرز اتنے بہترین طریقے سے شائع کیے گئے ہیں، تو اس میں دو باتوں کی عکاسی ہوتی ہے کہ پاکستان اپنے معاملات کو بڑے بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکتا ہے، اور ساتھ میں پاکستان میں جو ہرزہ سرائی ہوتی رہی ہے کہ پاکستان میں ایسے مخدوش حالات ہیں کہ وہاں اس طرح کے ہائی پروفائل لوگ نہیں آ سکتے، تو یہ ثابت ہو گیا کہ ایسا نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے امیج خود بخود بڑھ گیا۔ تو ایک تو امیج یہ، دوسرا یہ ہے کہ جب پاکستان پوری دنیا میں انڈر اسپاٹ لائٹ ہے بھی، اور جب پاکستان اسپاٹ لائٹ ہے، جیسا میں نے بتایا کہ میڈیا کی تمام نظریں پاکستان پر ہیں، اس وقت پاکستان کی یہ جتنی بھی آپ پازیٹیو آپٹکس نظر آ رہی ہیں یہ پوری دنیا کو نظر آئیں گی، اور اس کا جو پھر بعد میں اثر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ کانفیڈنس لوگوں کا بڑھے گا دنیا میں۔ جو نیگیٹو پروپیگنڈا تقریباً 700 انفو سینٹر بنا کے انڈیا نے کیا تھا یورپ میں، جو پکڑے گئے بعد میں، اس کا بھی تقریباً لوگوں کے نفری جو ذہن میں تھی وہ بھی اس کا کم ہونا شروع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک امیج بلڈنگ ایک انجن ہے، ایک بہترین طریقہ کار ہے تاکہ آپ اپنی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی کو لگا سکیں، صحیح طرح کر سکیں، اور جب آپ کا امیج بہتر ہوتا ہے تو لوگ آپ سے باتیں کرتے ہیں، یعنی آپ اپنی ٹریڈیشنل ڈپلومیسی میں زیادہ بہتر طریقے سے ڈپلومیسی کر سکتے ہیں، اور جب ٹریڈیشنل ڈپلومیسی بھی آپ کی بہتر ہونا شروع ہو جائے امیج کی وجہ سے، تو پھر آپ کو ٹریڈ اور کامرس یعنی کہ اکنامک ڈپلومیسی اس کی طرف بھی بہتری آتی ہے۔ تو پاکستان کو یہ تین فوائد امیڈیٹ ملنا شروع ہو جائیں گے، صرف اس کا فالو اپ ضروری ہوگا، اور مجھے پوری قوی امید ہے کہ فالو اپ اب اس کا کیا جائے گا، کیونکہ اس میں تمام منسٹریز انوالو ہو جاتی ہیں، جو سربراہان ادھر آ رہے ہیں۔ اس امیج کی وجہ سے ہم ان کے ساتھ بائی لیٹرل تو خیر ہوگی، اس ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم کا تو ایک اس وقت ایونٹ ہے، لیکن جو سربراہان آ رہے ہیں ان سے تقریباً 99% سے ہماری بائی لیٹرل جو ہوگی اس کا فالو اپ جب ہم کریں گے، تو یہ امیج جو ابھی بن رہا ہے اور جو بن رہا ہے اور بن گیا ہے، اور انشاءاللہ مزید بہتر ہوگا کل کے بعد جب سمٹ کا ہمارا سلسلہ شروع ہوگا اور جب اختتام ہوگا، تو اس لحاظ سے پھر جب بائی لیٹرل ہماری انگیجمنٹ ہوگی تو یہ تمام ایٹ دی بیک آف دا مائنڈ آف آل دیز کنٹریز دے وڈ ہیو آل دیز پوائنٹس، اور اس کے مطابق پھر ہمیں جو راستے اپنے ہموار کرنے ہوں گے اور جس طریقے سے ہم نے ایم او یو اور ایگریمنٹس کرنے ہوں گے، اس میں ایک سہولت کا ایک کردار ادا کر سکتا ہے یہ امیج بلڈنگ کا ہمارا۔ اور امیج بلڈنگ کا مطلب پبلک ڈپلومیسی ہے، تو پبلک ڈپلومیسی ہماری اتنی فعال نہیں تھی، یا پروپیگنڈے کی وجہ سے یا ہرزہ سرائی کی وجہ سے اتنی فعال نہیں ہو سکی، جس کی وجہ سے کچھ ہمیں نقصانات رہے ہیں پچھلے دور میں، لیکن اب اس کا اعادہ کیا جا رہا ہے، جو کہ خوش آئند بات ہے ہمارے لیے۔ جی اچھا جمیل صاحب، یہ فرمائیے گا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس خطے کے کون کون سے اہم معاملات ہیں جو کہ کل کے اجلاس میں ڈسکس کیے جائیں گے یا ڈسکس کیے جانے چاہیے؟ یہ سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اس خطے میں اس وقت جو ہجانیت ہے، ہجانیت کیوں ہے؟ غزہ کا دیکھ لیں آپ، اس وقت لبنان کا دیکھ لیں، اور جو آئندہ آنے والے دنوں میں جس طرح اعلان کیا گیا ہے اسرائیل کی طرف سے، جس طرح پینٹاگان نے بھی کہہ دیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ ہوں گے، تو جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اٹیک کریں گے ایران پر، تو ظاہر ہے وہ سب سے بڑا تشویش کا سبب تمام ممالک کے لیے ہے، انرجی کا بحران آ جائے گا، اور ایران ایک ممبر ہے ایس سی او کا، تو اس کی وجہ سے ساروں کو اس کا اثر اور تکلیف ہوگی۔ تو اس لحاظ سے ایک تو اس کے بارے میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے آئے گی، دوسری اس کی کامن ایجنڈا جو ہے، اس کامن ایجنڈا میں جو چیزیں پہلے شامل ہوتی رہی ہیں وہ بھی ہوں گی، لیکن کلائمیٹ چینج پر اس دفعہ ذرا زیادہ توجہ دی جائے گی،
इस दफ़ा इकोनॉमिक कोऑपरेशन जिस तरह पहले भी पिछले 5-6 महीने देखे हैं, जॉइंट स्टेटमेंट जो मेरे ज़हन में है, उसमें इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, कल्चरल एक्सचेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, मल्टीलैटरलिज्म है और उसके अलावा जो एंटी टेररिस्ट के लिए इन्होंने क्लास 6 के तहत अपने आर्टिकल 6 के तहत जो बनाया हुआ है रीजनल स्ट्रक्चर बनाया है, रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर, उसको फाल करने के लिए फाल तो है लेकिन उसको मजीद मरबूत और मजबूत करने के लिए जो बनाया जाएगा, इन तमाम पर इसका अहाता महसूस होता है कि किया जाएगा। और इसके अलावा जो बायलैटरल हमें मफादात हैं, कल हमें इस पे 13 तो हमने MOU साइन किए हैं, कुछ एग्रीमेंट हमारे इसमें ट्रांसफार्म होते जा रहे हैं और इतना बड़ा एयरपोर्ट दुनिया का इनॉग्रेशन हो गई है जो कि पूरी कनेक्टिविटीज़ के लिए एक पिवटल हब के तौर पर इस्तेमाल होगा। तो ये तमाम चीज़ों का बायलैटरल भी हमने अहाता कर लिया और मल्टीलैटरल जो कल आप देखेंगे उसमें से ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, आपको ज़्यादातर पॉइंट्स इसमें नज़र आएंगे बहस मुबाहिसे में। और जब जॉइंट स्टेटमेंट इशू होगा तो उसमें भी आप देखेंगे कि इस तस्करा इसका आने का बहुत ज़्यादा इम्कान है। अच्छा जमील साहब, ये फरमाइएगा कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर पाकिस्तान आए, इससे पहले हमने देखा 2023 में हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब भारत गए थे। आप समझते हैं कि जो सिफारती ताल्लुकात हमारे हैं भारत के साथ वो तो सबके सामने है, इक़्तिसादी और मुआशी ताल्लुकात में बेहतरी आ सकती है? देखिए, इसका SCO का जो प्लेटफॉर्म का मकसद ही है, जो इब्तदाई मकसद था इक़्तिसादी और माशी हालात एक खित्ते के बेहतर करना, एक दूसरे से रब्त रखना। लेकिन इंडिया तो ये तमाम रब्ज़त उस वक़्त होता है जब आपके सियासी मरासिम ठीक हों, जब आपके बायलैटरल मरासिम ठीक हो। तो इंडिया के साथ क्योंकि बायलैटरल मरासिम हमारे बेहतर नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें उम्मीद इस वक़्त नहीं है, लेकिन आने वाले सालों में बिल्कुल इसमें इंडिया का अपना मफाद है। अगर इंडिया अपनी तरक्की को, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी ग्रोथ को बरकरार रखना चाहता है, जिस तरह की वो चाहता है कि डबल डिजिट ग्रोथ उनकी बरकरार रहे, तो इंडिया के पास आगे जाके कोई ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि वो दुनिया के इस खित्ते में और अपने पड़ोसी मुल्कों से ज़्यादा लगाव रखने की कोशिश करेगा, तिजारत के लिहाज से भी और बाकी लिहाज से भी। क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो शिफ्टिंग आ रही है ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट की तरफ, और ग्लोबल ईस्ट में जो इस वक्त जिन जिन मामलात में और जिन जिन मादनियात में वो इनरिचमेंट है और जो माला माल है जिस लिहाज से, उससे दुनिया इस्तिफादा हासिल कर सकती है। और ये ब्लॉक खासतौर पर SCO जो है वो उससे इस्तिफादा हासिल कर सकता है और इंडिया इसमें पीछे नहीं जी। रहना चाहेगा। ये दुरुस्त है कि 9 साल के बाद वो आ रही हैं, 10 साल हो गए हैं तकरीबन अब, और बिलावल भुट्टो तकरीबन 11-12 साल के बाद गए थे वहाँ, हमारे फॉरेन जी मिनिस्टर। तो ठीक इस है, वक्त साबिक उनका सईद यहाँ जमील आना अहमद साहब मौजूद है। सर आपने कीमती वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया।